ان کو شاید کیونکہ امید مجھ سے نہیں تھی تو حیران ضرور ہوتے پرابلی, اور اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اس پلیٹ فارم پہ ہوتی ہی نہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے میں ہوتی نہیں, میں یہاں پر نہیں ہوتی. یا میرا بھائی ہوتا یا میرے ابو ہوتے, کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں کہ کوئی جو مجھے جس نے آلریڈی اس پہ ایکسپیرئنس لیا ہوا تھا تو وہ میں ان سے سیکھ سکتی تھی. تم ساتھ نہ دو میرا چلنا مجھے آتا ہے, ہر آگ سے واقف ہوں. انڈیا کی پیدائش ہے لیکن ہوں پاکستانی پاسپورٹ ہے. پاکستان میں کبھی نہیں رہے, نہ انڈیا میں کبھی نہیں رہے, لیکن ہاں جب سٹارٹ لیا تھا تو بالکل نل تھی کیونکہ میں کبھی اس پہ آئی نہیں تھی بزنس میں, اور آئی واز ہوم میکر. اور جب آئی تو پھر ایسا لگا کہ شاید ہمارے خون میں تھا. السلام علیکم, میں ہوں اینی زیدی اور آج جی بی ایچ میڈیا پروڈکشن ہاؤس کا ایک اور شاندار پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ آج میری بہت ہی پیاری دوست فاطمہ جبین سے, جو کہ کراچی دربار کی ایم ڈی بھی پارٹنر بھی ہیں. فاطمہ السلام علیکم, کیسے؟ وعلیکم السلام اینی, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, کیسا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ؟ بہت اچھا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا. فاطمہ ہے کیا؟ اچھا, تو یہ ہے کہ سمپل گرل, اور یعنی میں پیدا ویسے میری انڈیا کی پیدائش ہے لیکن ہوں پاکستانی پاسپورٹ ہے. پاکستان میں کبھی نہیں رہے, نہ انڈیا میں کبھی نہیں رہے. تو پلی بڑی میں دبئی میں ہوں, یہیں پہ اسکولنگ ہوئی, یہیں یونیورسٹی گئی, یہیں پہ میری شادی ہوئی, اور شادی کے بعد ماشاءاللہ بچے ہوئے. پھر میں کینیڈا موو کر گئی تھی. کینیڈا موو کرنے کے بعد پھر پیچھے ابو کی جو ہے انتقال ہو گیا میرے ڈیڈ کا, جنہوں نے ہو از دا فاؤنڈر آف کراچی دربار. تو ان کے انتقال کے بعد کچھ مسئلے مسائل ہوئے, تو پھر جس وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا. ٹیک اوور کر لیا فاطمہ نے بزنس کو. کرنا پڑا, اور اس وقت یہی مصلحت نکل رہی تھی, اور مطلب دیکھنے والا کوئی تھا نہیں اس وقت, تو میں نے اسٹیپ آگے لیا اور آئی اسٹیپڈ اپ اینڈ اس کوشش کی اپنی طرف سے بہت کہ اس کو دیکھوں, سنبھالوں. کوشش کی فاطمہ, اگر کوشش پہ ماشاءاللہ دبئی میں 15 برانچز ہیں, یہ تو اور ہے, اس کے یہ علاوہ بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. اور ابھی بھی میں ایک طرح سے لرننگ فیز ہی سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں انسان مرتے دم تک لرن کرنا ہی چاہیے اس کو. بہت اچھی بات. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یار میں اب بالکل پرفیکٹ ہو چکی ہوں اور مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں جب سٹارٹ لیا تھا تو بالکل نل تھی کیونکہ میں کبھی اس پہ آئی نہیں تھی بزنس میں, اور آئی واز ہوم میکر. اور جب آئی تو پھر ایسا لگا کہ شاید ہمارے خون میں تھا, اور کیونکہ پلے بڑے انہی چیزوں سے تھے, انہی باتوں سے سنائی, اور سب ہم یہی سنتے رہتے تھے. مطلب وہ اندر انڈیوس کیا ہوا تھا پہلے سے کہ شاید اللہ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں نا کہ بطخ کے بچوں کو سوئمنگ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ پھر جب اس میں پڑھے تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے چیزوں کو سمجھنے لگے, اور باریکی سے سمجھنے لگے, اور بہت چیزیں سنبھالنے لگے. پرابلم کا سامنا کیا کرنا پڑا, وہ ایک عورت ہو کے اتنے بڑے ماشاءاللہ بزنس کو سنبھالنا, چیزیں دیکھنا, اور دبئی میں کیونکہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عورت کا کیسے کرتی ہو ساری چیزیں مینج, وہ میں جاننا چاہتی ہوں. یعنی سب سے بڑی جو مشکل ہوئی وہ یہ کہ کیوں زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا مجھے, اور کیونکہ میرے ساتھ ابو کا ساتھ نہیں تھا کہ جو مجھے سکھا سکتے تھے, یا کوئی اور میرے ساتھ, یا میرا بھائی ہوتا یا میرے ابو ہوتے, کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں کہ کوئی جو مجھے جس نے آلریڈی اس پہ ایکسپیرئنس لیا ہوا تھا تو وہ میں ان سے سیکھ سکتی تھی. ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ. تو میں نے سیکھا گر کے پڑھ کے خود ہی سیکھا, اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں الحمدللہ. اور یہ ہوا کہ جو مشکلات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ ریسٹورنٹ بزنس میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے میونسپیلٹی ہو گئی آپ کے, اور سب سے بڑی چیزیں یہ ہے کہ کیونکہ مجھے آلریڈی ایک ایسا سیٹ اپ ملا ہوا تھا, وہ بھی مردوں کے ساتھ, جہاں پہ 600 مرد کام کر رہے تھے, اور انہوں نے کبھی مینجمنٹ میں فیمیل کے ساتھ ڈیل نہیں کیا ہوا تھا. تو ان کو بھی مطلب ایک فیمیل کے ساتھ ڈیل کرتے وقت ایکسپیرینس بہت مشکل پڑی, کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہوئی, کیونکہ تھوڑے وہ اس مائنڈ سیٹ سے تھے
جو کہ وہ بہت پرانے, کیونکہ ہمارا کراچی دربار 50 سال ہو گیا ہے دبئی میں اب ماشاءاللہ سے. تو جو ہمارے جو اسٹاف ہیں وہ سب 25 سال 20 سال 30 سال پرانے ہیں, جو ابو کے ساتھ سے انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو جب ابو کے انتقال کے بعد اچانک سے ان کی بیٹی آ گئی فیمیل اور مرد, اور پھر ایک الگ مائنڈ سیٹ لے کر آئی ہے, تو پھر ان کو جو ہے وہ چیزیں گراسپ کرنے میں, تبدیلی کرنے میں, سوسائٹی ہے یہ بالکل, اور مرد کبھی بھی عورت کی فوقیت کو کبھی بھی آپ کو ترجیح نہیں دیتا. تو مجھے لگتا ہے کہ دینی چاہیے, اگر ہمیں ایک تو رسپیکٹ ہے, اور پھر یہ اوپر سے کہ ہماری باس بھی ہے. بالکل. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو فادر کے ساتھ جو لوگ ہوں گے, انہوں نے اگر 25 سال سے یا 30 ایئر سے 40 ایئر سے آپ کے بابا کے ساتھ تھے, تو اس کے بعد اچانک سے باس آپ بن گئی, اور پھر ایک نئے ذہن سے, ایک نئے پیٹرن سے آ رہی ہیں, ایک نئے دماغ لے کر آ رہی ہیں, ایک نیا سسٹم لے کر آ رہی ہیں. تو وہ سسٹم چینج کرنے میں اور مطلب سسٹم میں آنے میں جو ہے نا, وہ اتنی آسانی نہیں لگتی پرانے لوگوں کو. تو وہ سارے, اور مجھے پرانے لوگوں کو مس نہیں کرنا تھا. نئے سیٹ اپ میں ہوتا تو شاید آسانی ہو جاتی, نئے لوگوں کے ساتھ شاید آسانی ہو جاتی, لیکن پرانے لوگ بھی چاہیے تھے. تو یہ ساری چیزیں مشکلات ہوئی. اچھا, ایک اور تو بات بتائیے ذرا, کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, بہت سارے ریسٹورینٹ کھل گئے ہیں, کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ کوئی 50 ایئرز آپ بتا رہے ہو کہ اتنا پرانا بزنس ہے بابا کا, اور اس کے بعد اس کو مینٹین رکھنا, اس کے فوڈ کی جو ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کو کنٹینیوسلی برقرار رکھنا, اس کی کنٹینیوٹی میں لانا, وہی ٹیسٹ بلکہ اس کو اچھی طرح سے ریوائیو کر کے لوگوں تک لے کے آنا, یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا چیلنج ہے. بالکل. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ, یہ اب جو ہے بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے, تو اب آپ بتائیے, اگر کوئی بھی ایسی نئی چیز آپ کو اکنالج کرنی پڑے اپنے اس بزنس میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ذریعے, تو کیا آپ کیا انیشیٹو لیں گے؟ سب سے بڑا جو انیشیٹ میرے خیال سے اس ٹائم پہ کراچی دربار کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دبئی جیسے نیو دبئی ایریاز ہو چکے ہیں. اب ہمارے زیادہ تر برانچز ریسٹورنٹ جو ہیں وہ اولڈ دبئی میں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دبئی اور کراچی دربار دونوں ساتھ میں گرو ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو جب 1973-72 میں جب دبئی بن رہا تھا تب کراچی دربار بھی بن رہا تھا. تو اس ٹائم پہ جو اس وقت کی جو نیڈ تھی, تو اس وجہ سے ڈیڈ نے, ابو نے جو ہے وہیں پہ انہی جگہوں پہ کیا جہاں پہ وہ کمرشل ایریاز ہو رہے تھے اور جہاں پہ لوگوں کو کھانا اور پاکستانی کھانوں کی ضرورت تھی. اب دبئی آگے بڑھ گیا ہے. ناؤ دیر از ون اولڈ دبئی اینڈ دیر از ون نیو دبئی. تو ہم جو ہمارا جو انیشیٹ ابھی آگے انشاءاللہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نیو دبئی کی طرف بڑھیں, بزنس بے کی طرف آئیں, دبئی ساؤتھ کی طرف جائیں, مرینا کی طرف جائیں, جہاں پہ کہ ہمارے کسٹمرز کی بہت ڈیمانڈ ہے. کیونکہ ہمیں آن لائن بہت آرڈرز ہمیں ایگریگیٹرز کے تھرو آتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے برانچز وہاں نہیں ہیں تو ہم ان کو ریچ نہیں کر پاتے. تو یعنی کہ ایک بزنس لیڈی نے فگر آؤٹ کر لیا کہ ہمیں کہاں کہاں برانچز دوبارہ سے ان جگہوں پہ بھی لانی ہے. اور ایک بات ہو ذائقے کی, خوشبودار. آج ساڑی دی بھی چلی بہن سنے کو دربار شربارہ نہیں سدی ہوئی. ہاں جی بالکل, لیکن آپ پوڈ کاسٹ کے درمیان کیسے آئے بوٹا صاحب؟ میں کرانا آیا ہوں, میں دربار والی باجی تو دم کرا لوی ہے. ہاں کراچی دربار والی باجی آئی ہیں, لیکن وہ انٹرویو کے لیے آئی ہیں. بوٹا جی آپ لوگوں نے روکا نہیں؟ پیر شیر کھانا لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, کھانے چھانے والے ہیں. ہاں کھانا دے رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی کھانے چلب سے ہیں. ہاں اپنے ساڑھے ساگ تے پلاؤ تے اے جڑی شجر پاکستانی. تو لیکن پوچھیں باجی سے کہ ان کا کیا کیا کھانے ہوتے ہیں ان کے پاس؟ باجی کیڑے تواڈے کول کھانے ہوندے؟ سب کچھ ہے. کیا چاہیے آپ کو, آپ کیا کھائیں گے؟ پاکستانی کھانے چاہیے. چاول منگاؤ تو پھیکے دے ویندے, بریانی منگاؤ تو بھی پھیکی ہوندی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. یہ کراچی دربار کا تو آپ کو بالکل پاکستانی کھانا ملے گا انشاءاللہ. جی حلیم ہے ہمارے پاس, کڑھائیاں ہیں, بریانیاں ہیں. کیا کھائیں گے آپ؟ اور کیا چیز؟ اور جو آپ کو پسند ہو پاکستانی کھانوں میں, کباب ہیں, چکن ٹکا ہے, پشاوری کڑھائیاں ہیں. جی کوئی روک نہیں رہا ان لوگوں کو, سب کو جمع کر نہیں تو ہم خود چل کر آیا. پاکستانی کھانے لب سے پشاور دے بھی, پنجاب دے بھی, سارے پشاوری والے بھی. ہاں وہ نہیں کرو ماڑا, ہم کو بہت بھوک لگتا ہے پشاوری کھانا سن کے. ہم کو کھانا ملتا ہی نہیں ہے صحیح.
پھیکا کھانا ہوتا ہے. تو اب کراچی دربار ہے, آپ کو پتہ ہے کتنا پرانا, تو آپ لوگوں نے وہاں کھانا کھایا ہے نا کراچی دربار کا, تو ایک تو اتنا بڑا نام ہے ان کا. نہیں نا تو سنیا تو ہل گیا کوئی نہ. اچھا کراچی. اچھا کیونکہ آپ بزنس بے پہ ہیں تو پھر ریکویسٹ کریں باجی سے کہ جلدی سے یہاں پر بھی برانچ کھول لیں. باجی پھر کو مہربانی کرو. بالکل بالکل انشاءاللہ ضرور. کوئی نہیں, ابھی ہم آپ کے لیے پھر ویسے بھی منگا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم ڈیلیوری کرتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا, اگر بابا زندہ ہوتے تو فاطمہ کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ فاطمہ اس کمپٹیشن کے دور میں ماشاءاللہ اتنی ساری برانچز کو ہیڈ کر رہی ہے, تو کیا سوچتے وہ؟ اوکے ویری بہت ہی آپ نے سینسیٹیو کویشچن پوچھ لیا اینی. یہ تو نہیں پتا کہ اگر بابا زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے یا ہاں یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو شاید کیونکہ امید مجھ سے نہیں تھی تو حیران ضرور ہوتے پرابلی, اور اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اس پلیٹ فارم پہ ہوتی نہیں, جہاں تک جو مجھے لگتا ہے میں ہوتی نہیں, میں یہاں پر نہیں ہوتی. کیونکہ جیسے ہماری نارملی جو ہمارا جو کلچر ہے, جو ہمارا پاکستانی انڈین, جو ہمارے سب کانٹیننٹ کی ایک سوسائٹی کی مینٹیلٹی ہے کہ ان کی ساری امیدیں اور ان کی ساری خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا, بھلے آپ کی بیٹیاں کتنی بھی ٹیلنٹڈ ہوں, ان کے اندر کتنے بھی پوٹینشیل ہوں, لیکن ان سے امید یہ رکھی جاتی ہے زیادہ تر. آج کل تھوڑا بہت شاید مائنڈ چینج ہو رہا ہے, اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن جیسے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ تھا ہمارے سوسائٹی کے ارد گرد وہ یہی تھا کہ بھئی بیٹیوں کو ایک لمیٹڈ میٹرک کرا دیا, او لیولس کرا دیا اور ان کی شادی ہو جانی چاہیے, اور اتنا کافی ہے. زیادہ پڑھ لکھ جائے گی تو زیادہ بولے گی, زیادہ ڈیمانڈ کرے گی اور زیادہ خواہشیں ہو جائیں گی, تو پھر اس کے بعد اس کے لیے دولہا کہاں سے لائیں گے اس کے ان کے حساب کا نا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت مطلب ایسی مائنڈ سیٹس تھیں. تو اور زیادہ تر جو پورا جو فوکس اور آگے کی جو فیوچر کی جو پلاننگ ہوتی تھی وہ بیٹے کے ساتھ ہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک پلان کرنا ہے تو پھر وہ پلاننگ میرے ساتھ ہو گئی. گاڈ ڈسپوزز. ایگزیکٹلی. تو یہ میرے ساتھ میرا آئی ایم یو نو لائیو ایگزامپل ان فرنٹ آف یو, جو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار میں اللہ کی پلانڈ ہوں, کہ میں 7 سمندر پار دور بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جی, اور میں نے کبھی زندگی میں, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کبھی ڈالا ہی نہیں گیا کہ کراچی دربار میں آنا ہے یا میں نے بزنس کرنا ہے, وہ نہ کانفیڈنس, وہ بات چیت کبھی. بس ہاں ٹھیک ہے گریجویشن کر لی, وہ بھی اپنی ضد سے کی, گریجویشن اپنی ضد سے کی کہ بھائی گریجویشن کرنا ہے, ڈرائیونگ لائسنس اپنی ضد سے لی, تو اس کے بعد جو ہے فوراً شادی ہو گئی. تو کبھی اسٹیپ آؤٹ نہیں کیا دنیا میں, لوگوں سے بات چیت نہیں کی, وہ کانفیڈنس نہیں تھا, مردوں سے بات کرنا کیا کیسے نہیں پتہ تھا. تو یہ اللہ کی جو پلاننگ ہوئی ہے میری لائف کے ساتھ کہ میں وہاں تھی اور وہاں سے مجھے یہاں بھیجا گیا, اور میں نے یہ چیزیں جو سنبھالی, دیکھا, آگے جو کیا, اور اس کو ایک سنبھال کے آگے ابو کے برانڈ کو جو ابو نے اتنے سالوں سے جو قائم کیا ہوا تھا, اس کو ان 6 سالوں میں اس کو سنبھالنے کی اپنی پوری کوشش کی, وداؤٹ اینی ایکسپیرینس, وداؤٹ اینی سپورٹ, وداؤٹ اینی ہیلپ. تو مطلب میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کے پلانس تھے. سو آنر فار یو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا الحمدللہ اپنے والدین کی مطلب انتقال کے بعد بھی اس لیگیسی کو آپ کہیں کہ برقرار رکھا. حالانکہ اس کسی کو امید نہیں تھی کہ میں لیگیسی کو برقرار رکھوں, یا مجھ سے کوئی امید نہیں کی گئی تھی. جی اب اگر ہم نے اس رواج کو توڑ دیا ہے تو, لیکن اگر آپ یہ, میں کبھی سوچتی ہوں یعنی کہ اگر کہ مجھ سے امیدیں رکھی جاتی, مجھ پہ وہ کانفیڈنس کیا جاتا, مجھ پہ وہ ٹرسٹ کیا جاتا, وہ بلیو کی جاتی کہ ہاں یار میری بیٹی یہ کر سکتی ہے, اور تو اگر میں نے وہ اسٹارٹ لیا ہوتا پہلے سے تو شاید آج میں بہت کچھ اور اچھا کر چکی ہوتی. ابھی بھی فاطمہ اتنا اچھا کر رہی ہو اس کے بعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے وہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کی, اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آپ لے کے چل رہی ہو اور بہت اچھے سے چل رہی ہو. دبئی جس جگہ پہ اتنا بزنس میں کمپٹیشن ہے, اس میں آپ کمپیٹ کر رہے ہو, باقاعدہ لڑ رہے ہو لوگوں سے. لڑنے کا مراد یہ نہیں کہ فائٹ کر رہی ہو, ان کے ساتھ کمپٹیشن میں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا اور اتنی برانچز کو ہیڈ کرنا,
ہیڈس آف. اور اب ہم تھوڑا سا یہ سیڈ انوائرمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور ریپ اپ کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ کو, اور تھوڑے سے سنوں گی. فاطمہ کو میں نے گنگناتے ہوئے سنا ہے. ایک فاطمہ 2 لائنیں ذرا گا تو دیں, وہی جو میں نے اس دن سنا تھا. ہم نے ایوارڈ شو میں ساتھ تھے, ہمیں ایوارڈ ملا دونوں کو, تو فاطمہ بھی وہاں تھیں, اور فاطمہ نے جو دھماکے دار تقریریں کی ہیں, اس کے بعد ایک فاطمہ نے گانا بھی گایا تھا. ذرا فاطمہ وہ گانا تو سنائیے گا. اینی تم نے پھنسا دی ہے. ہم ایسے ہی پھنساتے ہیں. ہم جی بھی ساتھ نہ دو میرا, چلنا مجھے آتا ہے, ہر آگ سے واقف ہوں. کیا بات ہے فاطمہ, ہیٹس آف. اور یو آر انسپریشن فار آل ویمن جو کہ اپنے کبھی گھر سے نہ نکلی ہوں, Thank you so much. اور اسکول کالج اور پھر اپنی شادی اور گھر اور بچے, اس کے بعد یہاں کے کمپٹیشن میں کھڑے ہونا اور اتنا سکسیزفلی کھڑے ہونا. ہیٹس آف. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو جوائن کرتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.